الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 4واں روزہ اور 5ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے قیام کو بھی شرف قبولیت بخشے اور ہماری تلاوت، ذکر اور نماز اور دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. آمین. محترم سامعین، آج رمضان کے مسائل کا آخری درس ہے جو 4 سے 5 مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، تمہارے رسول تمہیں جو چیز دیں فَخُذُوهُ، اسے تم لے لو، پکڑ لو، یعنی عمل کرنے لگ جاؤ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے، تمہیں روکے تو فَانْتَهُوا، اس چیز سے تم رک جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بندوں کے درمیان نبی کے تعلق سے یہ ذکر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ہمارے رسول ہمیں جو چیز کرنے کا حکم دے اسے تو اپنا لینا چاہیے، اور جس چیز سے ہمیں منع کریں، باز رہنے کا حکم دیں، اس چیز سے ہمیں رک جانا چاہیے. آئیے سب سے پہلا مسئلہ، سوال یہ ہے کہ روزے سے، رمضان کا مہینہ ہے، گھر میں سبھی روزے سے ہوتے ہیں، خواتین مرد سب، بچے وغیرہ سب بھی جو ہے نا روزے سے ہوتے ہیں. اب شام کے وقت خواتین کچن میں جاتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، اس میں بہت سارے آئٹمس پکاتی ہیں. اب اس میں نمک مرچی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ نمک زیادہ گر گیا یا نمک کم گرا؟ تو کیسے، اگر کوئی اس میں چکھ کر کے یعنی چکھنا چاہے تو شریعت اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ نمک چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا انگلی ڈال کے زبان پہ لگایا تو یہ حکم ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال. تو اس سوال کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تعلیقاً نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خواتین پکاتے ہوئے نمک چیک کرنے کے لیے انگلی لگا کر، شوربے میں، ترکاری میں انگلی ڈال کر اگر زبان پہ تھوڑا سا رکھ لے اور چکھنے کے بعد فوراً تھوتھو کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جو حلق ہے، حلق سے نیچے اترنا نہیں چاہیے. یعنی کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے چلو گوشت بنا رہے ہیں تو ایک بوٹی لے کے برابر دبا کے چبا کے کھا لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس تھوڑا سا انگلی ڈال کے شوربے میں زبان پہ لے لے، چکھ لے اور چکھ کر کے فوراً تھوتھو کر دے اور پانی سے کلی کر دے. یہ اجازت ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچن میں جا کر بازو میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ بٹاتے تھے اور یہ حکم دیتے کہ عائشہ نمک زیادہ گرا یا کم گرا، تھوڑا سا چکھ لو. تو یہ چکھنے کا حکم ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے حلق سے اندر نہیں جانا چاہیے، بس زبان سے ہی چکھا اور زبان سے ہی تھو کر دیا. یہ پہلا مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے بھول چوک سے کچھ کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو
تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان بھول سے پانی پی لیا ہو یا پیتے ہوئے ایک دو گھونٹ پی لیا اور اچانک یاد آیا گلاس ہٹا دیا، یا پھر کھانا کھاتے وقت کھانا کھا لیا، ایک دو لقمہ کھا لیا، اس کے بعد یاد آیا، تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں بھلایا اور اللہ ہی نے تمہیں کھلایا، لہذا تم اپنے روزے کو مکمل کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزہ تمہارا فاسد نہیں ہوتا ہے، تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ جو تمہارا پیٹ میں چلا گیا اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھلایا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ تم مکمل کر لو۔ دوسرا مسئلہ نمبر 3، روزے کی حالت میں اب مثال کے طور پر سحری کھا کر نماز پڑھ کر کے سبھی انسان جا کے تھوڑا سا سو جاتے ہیں، پھر وقت ہوتا ہے جب تم سب دکان اپنے کاروبار میں نکل جاتے ہیں، تو سحری کھانے کے بعد نماز فجر کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں، اور اسی سونے کے درمیان اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یا روزہ رہتا ہے؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محتلم یعنی جن کا احتلام ہو چکا ہے، نیند کی حالت میں جن کا احتلام ہو چکا ہے، نائٹ فال ہو چکا ہے، ان کے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ احتلام بذات خود ان کی مرضی کی نہیں، بلکہ وہ نیند کی حالت میں خواب سے یہ ایسا ہوا ہے، لہذا اس میں اثر نہیں پڑتا ہے روزے کے اوپر، وہ روزہ مکمل کر لے گا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتلام نائٹ فال مردوں کا ہوتا ہے تو کیا خواتین کا بھی ہوتا ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث جب اللہ کے رسول بیان کیے تو تعجب کے ساتھ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، کیا خواتین کی بھی نائٹ فال ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عائشہ، جس طرح مردوں کا احتلام ہوتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے، اسی طرح خواتین کا بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں کے مقابل میں عورتوں کا خواتین کا کم ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ دونوں کا یہ کہ چاہے خواتین ہو یا پھر مرد ہو، اگر روزے کی حالت میں سحری کھایا، نماز پڑھ لیا، سو گیا اور اس طرح کے نائٹ فال ہو گیا، کپڑے گیلا دکھ رہے ہیں، تو ایسے میں کوئی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزہ ان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کے لیے پھر جو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے غسل جنابت ضروری ہے، غسل جنابت بہت ضروری ہے، وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد پھر غسل کریں گے، یہ ہے غسل جنابت کا، یہ تیسرا مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 4، روزے دار ہیں، کئی مرتبہ کچھ پیٹ کی گڑبڑی کی بنیاد پر قے ہو جاتی ہے، وامٹ ہو جاتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ کچھ اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے یا پیٹ سے کچھ نکالنے کے لیے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے قے کیا جاتا ہے، تو ایسے میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ رہے گا؟ ایک ہے بذات خود الٹی آنا، اور دوسرا یہ ہے کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ بذات خود الٹی آنا اور دوسرا اپنے حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کرنا،
دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رہے گا یا فاسد ہو جائے گا؟ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، من زرعت القی فلا قضاء له فلا قضاء علیہ ومن استطاع فعلیہ القضاء، کہ جو شخص یعنی جن کا قی بذات خود آ جاتا ہے، بذات خود آ جاتا ہے، پیٹ کے کھانے کی کچھ فالٹ ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا، پیٹ میں سہن نہیں ہوتا ہے، بذات خود الٹی ہو گئی، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فلا قضا علیہ، ان کے لیے روزہ قضا نہیں ہوتا، روزہ ان کا مکمل ہو جائے گا۔ بذات خود آیا وہ الٹی، بذات خود انہوں نے کی، اس لیے ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں وہ شخص جو بذات خود اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ اسْتَقَعَ عَلَيْهِ الْقَضَاء، جس نے بذات خود اپنے حلق میں ہاتھ ڈالا، ان کے لیے اس روزے کا قضا کرنا ضروری ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر بذات خود الٹی آتی ہے تو روزہ قضا نہیں ہوتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اسی کے برعکس اپوزٹ، اگر کوئی انسان اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرتا ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے قضا ضروری ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں خواتین کے لیے مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں کسی کا ماہواری آ گیا، حیض، تو اس کا روزہ رہے گا یا نہیں؟ مثال کے طور پر اب وہ سحری کھا لیے، پورے دن گزر گیا، اب روزہ افطار ہونے کو چند منٹ پہلے ان کو MC آ گیا، ماہواری آ گئی، حیض آ چکا، تو ان کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس کے اوپر تمام ائمہ کا بالاتفاق سب کا یہی حکم ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے سورج غروب کے 1-2 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی سحری افطار کرنے سے 2-4 منٹ ہی پہلے اگر ان کا خون آ جاتا ہے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا وہ روزہ کا قضا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اب اگر کوئی انسان کو، کسی خواتین کو اسی طرح نفاس بھی آ جاتا ہے، نفاس اور حیض کے تعلق سے، دونوں کے تعلق سے یعنی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا فِي حَالَةِ التَّحَقُّقِ الْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ فَيُحْرِمُ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْهُمَ الْحَرَامُ، کہا کہ اگر کسی کو چاہے حیض ہو یا نفاس اسے کہا جاتا ہے جو بچہ ہونے کے بعد جو خون بہتا ہے کئی دنوں تک، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا آنا ہو یا نفاس کا آنا ہو، دونوں حالت میں روزہ کا قضا کرنا ضروری ہے، ان کو بعد میں روزہ قضا ان کو کرنا بہت کمپلسری اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے خواتین کے تعلق سے یہ مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے تعلق سے ایک پیاری حدیث سناتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ٹو جمعہ پڑھتے ہیں، پھر رمضان ٹو رمضان روزہ رکھتے ہیں، اس تعلق سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک انسان 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، رات اور دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، تو یہ 5 وقت کی نماز
تو کمپلسری پڑھتا ہے. اس کے بعد والجمعۃ الی الجمعۃ، جمعہ ٹو جمعہ، یہ جمعہ پڑھا پھر اگلا جمعہ بھی پڑھتا ہے، یعنی لگاتار جس طرح سلسلہ وار دن گزرتا جاتا ہے اور وہ جمعہ آتا جاتا ہے، ویسے جمعہ ٹو جمعہ بھی پڑھتا ہے. اور ورمضان الی رمضان، اور یہ رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اس کا بھی، یعنی اس رمضان کا بھی روزہ رکھا، اگلا رمضان آیا اس رمضان کو بھی پایا تو اس رمضان کا بھی روزہ رکھا. تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکفرات ما بین اذا اجتنب الکبائر، کہ ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر، کفارہ بن جاتا ہے. ہاں ایک شرط ضرور لگا ہے، کفارہ اس شرط پر ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، وہ انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ایک انسان 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے شرک کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، تو ایسے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ہمیں اس حدیث سے تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہمیں بڑے گناہوں سے اگر ہم بچ گئے تو انشاءاللہ یہ رمضان کا روزہ رکھا، پھر اگلے رمضان کا روزہ رکھیں گے، جمعہ تو پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے سارے گناہ مٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ خواہش کریں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، ہم جمعہ اور جمعہ پڑھیں، پھر رمضان کا روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارا گناہ بالکل صاف ہو جائے گا. ہم ویسے ہوں گے جیسے دودھ ایک صاف ستھرا ہوتا ہے، ویسے ہم دودھ کے جیسے صاف اور ستھرا رہیں گے. اور جب ایک انسان صاف ستھرا رہیں گے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف رہیں گے، تو پھر ان کے لیے جنت پکی. یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لہٰذا آپ اپنے دل میں یہ خواہش کریں، یہ خواہش رکھیں کہ ہم رمضان کا روزہ مکمل طور پر ہم ادا کریں گے اور قیام کریں گے، جمعہ کی نماز ادا کریں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، اس میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی بھی بات کہی ہے ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو شرف قبولیت بخشے. یا اللہ یہاں پر خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی لغزشوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ تو ان کے قد و کاوش کو قبول فرما، ان کے صلاۃ کو، صوم کو، تلاوت کو، ذکر کو، تسبیح و تحلیل کو بھی اللہ تو قبول فرما. یا اللہ ہمارے مصلیوں کو بھی اللہ مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بھی اللہ تو بخش دے. یا اللہ جن کے بھی والدین گزر چکے ہیں، تیرے پیارے ہو چکے ہیں، یا اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ اس کووڈ-19 میں جن کے بھی گھر میں سے چاہے رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، یا پھر کوئی بھائی بہن ہو، یا کوئی خیش و اقارب ہو، تیرے پیارے ہو چکے ہو، یا اللہ تو تمام کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری اس مسجد کے ایک مصلی خاص سلیم بھائی، وہ بھی تیرے پیارے ہو چکے ہیں، یا اللہ تو انہیں بھی مغفرت فرما، انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. یا اللہ خاص طور سے ہمیں اس ماہ رمضان میں مزید عمل کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کا سمجھ عطا فرما، فہم عطا فرما، ادراک عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.